فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثة غير تمام فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل رواہ الامام مسلم فی صحیح۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار صلاۃ و سلام کے بعد قرآن مجید کی سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ ہے، جس کے بہت سارے نام ہیں: ام الکتاب، ام القرآن، الراقیہ، الرقیہ، الشافیہ، الصلاح، اور بہت سارے نام ہیں۔ اور جو چیز پیاری ہوتی ہے، محبوب ہوتی ہے، قیمتی ہوتی ہے، آدمی اس کے بہت سارے نام رکھ لیتا ہے، یہ انسانی مزاج ہے۔ اسی طرح سے جس چیز کی عرب میں محبت ہوتی تھی، جیسے اونٹ ان کا محبوب جانور تھا، تو انہوں نے اونٹ کے 10 نام رکھے ہیں، شیر کے 10 نام رکھے ہیں، اس لیے کہ ان سے اسے بڑی محبت اور انسیت تھی۔ ایسے ہی آدمی اپنے بیٹے کو کئی نام سے پکارتا ہے، چنو، منو، گڈو اور کیا کیا کہہ کر کے، یہ محبت کی نشانی ہے، اس کی اہمیت کی نشانی ہے۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ کے اتنے سارے نام ہونا سورہ فاتحہ کی اہمیت اور عظمت کی نشانی ہے۔ اور آپ اس پر بھی غور کر سکتے ہیں کہ یہ سورۃ الفاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صلات میں ہمیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، ہر رکعت میں۔ آپ سوچیں کہ صبح سے شام تک ہم کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، اور ایک مسلمان کو 24 گھنٹے کے اندر لازمی طور پر سورہ فاتحہ کتنی بار پڑھنا پڑتا ہے۔ آپ فجر کی 2 رکعت، صرف فرض اگر جوڑ لیتے ہیں تو فجر کی 2 رکعتیں، 2 مرتبہ سورہ فاتحہ ہو گیا پہلی اور دوسری رکعت میں۔ اس کے بعد ظہر کی 4 رکعتیں، 4 مرتبہ ہو گیا، 4 2 6۔ پھر عصر کی 4 رکعتیں، 6 4 10۔ پھر مغرب کی 3 رکعتیں، 10 3 13۔ اور پھر عشاء کی 4 رکعتیں، 13 4 17۔ ایک دن میں کم سے کم، کیونکہ 5 وقتہ صلاۃ ہر مسلمان پہ فرض ہے، کوئی مسلمان اس کو چھوڑ نہیں سکتا، تو کم سے کم ایک مسلمان کو ایک دن میں 17 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہوگا۔ اور اگر سنتوں کو جوڑ لیں، نوافل کو جوڑ لیں، تہجد کو جوڑ لیں، تو کتنی بڑی تعداد ہو جائے گی۔ آخر اتنی بار کیوں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک بندہ سورہ فاتحہ پڑھے؟ کچھ تو راز ہے، کچھ تو اس کے اندر حکمت ہے، کوئی تو طاقت ہے اس کے اندر جو ہماری ایمان کو بڑھاتی ہے، جو ہمارے ایمان کو طاقت دیتی ہے، جو ہمیں دین پر ثابت قدم رکھتی ہے، جو ہمیں بیماریوں سے، چاہے وہ دینی بیماری ہو، چاہے وہ دنیاوی، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو، چاہے وہ قلبی اور روحانی بیماری ہو، ان بیماریوں سے ہمیں بچاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام شفا بھی ہے، کہ یہ بیماریوں سے شفا دیتی ہے، یہ علاج ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس سورت کی فضیلت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جیسی سورت ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلہا، کہ نہ ہی توریت میں، نہ ہی انجیل میں،
نہ ہی زبور میں اور حتیٰ کہ خود قرآن پاک میں بھی اس جیسی اور کوئی صورت نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ بڑی عظیم الشان صورت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے، اس کے معنی پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو 7 بار دہرائی جانے والی وہ صورت جو 7 آیتوں پر مشتمل ہے اور بار بار دہرائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے 7 آیتیں من المثانی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، والقرآن العظیم اور عظمت والا قرآن عطا کیا ہے۔ سورہ فاتحہ اور قرآن، یا پھر سورہ فاتحہ کا دوسرا نام قرآن عظیم بھی ہے۔ یہ اتنی عظیم الشان صورت کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلا رہا ہے کہ یہ صورت ہم نے آپ کو دی ہے 7 آیتوں والی، جسے بار بار دہرایا جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز، کوئی نظم، کوئی شعر، کوئی گانا، کوئی گیت، کوئی قیمتی کلام آدمی کئی بار کہتا ہے تو لوگ سننے والا بھی اکتا جاتا ہے، کہنے والا بھی اکتا جاتا ہے، کہتا ہے رہنے دو یار، کتنی بار سناؤ گے، کتنی بار بتاؤ گے۔ لیکن سورہ فاتحہ جتنی بار بندہ پڑھتا ہے اتنی بار اسے نئی لذت ملتی ہے، نئی طاقت ملتی ہے اور نیا ولولہ ہوتا ہے، اور اس میں کبھی بھی پرانا ہو جانے کا کبھی بھی احساس نہیں ہوتا، اور بار بار بندہ سوچتا ہے کہ مجھے اگلی بار اس سے اچھا پڑھنا چاہیے، اس سے زیادہ غور کر کے پڑھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن پاک کی یہ صورت ہے سورۃ الفاتحہ، اور قرآن پاک کے پڑھنے سے پہلے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، میں حفاظت میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی حفاظت میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں، کس سے؟ شیطان مردود سے۔ پناہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں آدمی بندہ جا کے چھپ جائے، محفوظ ہو جائے۔ جب دشمن حملہ کرتا ہے تو لوگ قلعہ میں پناہ گزیں ہو جاتے ہیں، قلعہ کے اندر چھپ جاتے ہیں، دشمن کے حملے سے بچ جاتے ہیں۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا دشمن بنایا ہے، قیامت تک کے لیے وہ ہماری دشمنی پر لگا ہوا ہے، ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے لگا ہوا ہے۔ اللہ نے یہ ہدایت کی کتاب دی کہ اسے پڑھو، سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو، تو اللہ نے کہا پہلے شیطان سے حفاظت کا انتظام کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ تم قرآن پڑھنے لگو لیکن شیطان کان میں پھونکتا رہے اور تمہیں کچھ سمجھ میں نہ آئے اور پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے پہلے سیفٹی کا انتظام کرو، پہلے حفاظت کا انتظام کرو، اور وہ بھی نہیں کہ مانگو تب ملے۔ اس معاملے میں اللہ نے تعوذ کے معاملے میں ایسا نہیں رکھا کہ بندہ کہے یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، ایسا نہیں، کہو اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، یعنی گویا قلعہ کھلا ہوا ہے، دروازہ، جو پناہ میں آنا چاہے آ جائے، کہہ دے میں آ رہا ہوں پناہ میں، اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے پناہ ہے۔ یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ ایک بار سوال کرو پھر جواب ملے پھر جاؤ، نہیں، ڈائریکٹ پناہ میں آ جاؤ۔ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان سے جو مردود ہے، جو دھدکارا ہوا ہے۔ شیطان کو کیوں مردود ٹھہرایا گیا، کیوں دھدکارا گیا؟ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے اسے ایک حکم دیا تھا، اسے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے دھدکار دیا۔ ہم قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں، قرآن پاک میں اللہ کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے، آرڈر دیتا ہے۔ شیطان کا حشر یاد رکھو، شیطان کا انجام یاد رکھو، شیطان نے نافرمانی کی اس کے ساتھ کیا ہوا یاد رکھو، اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اگر اللہ کا حکم آتا ہے اور ہم بھی اس کے سامنے اکڑ جاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اللہ کا حکم نہیں مانتے، تو شیطان سے زیادہ تم اہم نہیں ہو، نہ شیطان کا کوئی رشتہ اللہ سے، نہ تمہارا کوئی رشتہ ہے۔ اگر تم بھی حکم نہیں مانو گے تم کو بھی مردود کر دیا جائے گا، اس لیے اللہ کا حکم آیا ہے تو اس کے مطابق چلو، اس پر عمل کرو۔ یہ یاد رکھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان سے جو مردود ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، تو سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے پہلے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
شروع کرتا ہوں اللہ ہی کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں اپنی تلاوت بھی شروع کرتا ہوں تو اللہ ہی کے نام سے، میں اپنا کھانا شروع کرتا ہوں تو اللہ کے نام سے، میں جانور ذبح کرتا ہوں تو اللہ ہی کے نام سے، میں کھیتی کرتا ہوں تو اللہ ہی کے نام سے، میں کوئی کام کرتا ہوں اللہ ہی کے نام سے۔ بسم اللہ۔ مسلمان کوئی بھی کام کرتا ہے اللہ ہی کے نام سے کرتا ہے، اللہ ہی کی اجازت سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت دینے سے اسے قدرت ملتی ہے، اور اسے یاد رکھتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے حکم کے مطابق چلوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس دنیا میں اور اس کے بعد آنے والی دنیا میں اللہ تعالیٰ مجھے فائدے سے نوازے گا، ورنہ میرا دنیا میں بھی خسارہ ہے، آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تلاوت شروع کرتا ہوں اللہ ہی کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی 395 نمبر کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی ایسی صلاۃ پڑھی جس کے اندر القرآن نہیں پڑھا، القرآن یہ سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے، اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، فَهِيَ خِدَاجٌ، وہ ناقص ہے، ادھورا ہے، ادھورا ہے۔ اللہ کے نبی نے 3 بار فرمایا خداجن خداجن خداج، ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، ادھورا ہے، ادھورا ہے، ادھورا ہے، نامکمل ہے، نامکمل ہے، نامکمل ہے، غیر و تمام، وہ مکمل نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، انا نکون وراء الامام، ہم کبھی کبھی امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اقرا بہا فی نفسک، اسے اپنے جی میں پڑھ لیا کرو، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اپنے جی میں پڑھ لیا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے صلاۃ کو یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور کبھی یہ الفاظ فرمائے کہ میرے بندے نے اپنے معاملات کو میرے حوالے کر دیا، میرے سپرد کر دیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اس میں سے آدھا میرا ہے اور آدھا میرے بندے کا ہے۔ میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے دیا۔ اور اس کے بعد جب بقیہ آیات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری آیات میرے بندے کے لیے ہیں اور میرے بندے نے جو کچھ مانگا میں نے اسے دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، 3.5 آیتیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد، اتنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مشتمل ہے۔ اور اس کے بعد کی 3.5 آیتیں وہ بندے کے لیے ہیں، بندہ اس میں اللہ سے سوال کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو صلاۃ کہا کہ یہ صلاۃ ہے۔ علماء نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صلاۃ کہے یا وہ کہہ کر کے صلاۃ مراد لے تو وہ صلاۃ کا رکن ہوتا ہے، ایسا لازمی حصہ ہوتا ہے کہ اگر اسے چھوڑ دیں تو صلاۃ قبول نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ سجدہ کرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی سجدہ کر لو، نہ رکوع کرو نہ قیام کرو، یعنی پوری صلاۃ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، مطلب اللہ کے لیے صلاۃ ادا کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رکوع کرو اور چلے جاؤ، نہ سجدہ کرو نہ اس سے پہلے قیام کرو، اس کا مطلب ہے پوری صلاۃ پڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے رکوع کہہ کر کے صلاۃ مراد لیا، اللہ نے سجدہ کہہ کر کے صلاۃ مراد لیا۔ وہ حصہ صلاۃ کا وہ حصہ جو کہہ کر کے اللہ تعالیٰ صلاۃ مراد لے، وہ صلاۃ کا ایسا لازمی حصہ ہے کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو صلاۃ نہیں ہوگی۔ اگر سجدہ چھوٹ جائے صلاۃ نہیں ہوگی، اگر رکوع چھوٹ جائے صلاۃ نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اگر کسی صلاۃ کے اندر سورہ فاتحہ چھوٹ جائے تو وہ صلاۃ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے صلاۃ کہا ہے، اس کا آدھا اپنے لیے اور آدھا اپنے بندے کے لیے رکھا ہے۔ بہرحال صلاۃ یہ
کا انتہائی اہم حصہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ کو یاد کرنے، سورہ فاتحہ کو سمجھنے، اس کے ذریعے شفا حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو اپنی زندگی کے لیے حرز جان بنانے کا ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی سرخروئی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے بھی جمعہ کے خطبوں میں سورہ فاتحہ کے سمجھنے کا اور اس کی تعلیم کا یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا۔ ایک ایک آیت کے معنی پر انشاءاللہ ہم آگے غور کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے اور ہمارے دلوں میں اسے اتار دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کی تلاوت اور اس کے فہم اور اس میں غور و فکر کرنے کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کر کے جنت میں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔